کہ دوستوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہمارا اس کے مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ ریسنٹلی پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس پہ اوورسیز کمیونٹی کے کنسرنز ہیں۔ بیرونی دنیا میں بسنے والے آلموسٹ 5 ملین کے 5 ملین کے قریب پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی جو بیرونی دنیا کے آباد ہے، وہ ان کا میجر کنسرن ہے اپنے ملک کے ساتھ۔ پاکستان کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ اور کینیڈا کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دفاعی اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پاکستان کے دفاعی اداروں کے متعلق جو گفتگو کی گئی اور پھر میڈیا کی زینت بنایا گیا، وہ اس نوعیت کا جو موقف ہے اس کو وہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ تو اس پہ ہماری گزارش ہے اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں سے پاکستان کے اندر کہ ہمارا اوورسیز میں بسنے والے پاکستانیوں اور کشمیریوں کا یہ کنسرنز ہے کہ وہ ہر اعتبار سے پاکستان کو مقدم رکھیں۔ پاکستان کے مفادات کا تحفظ اسی میں ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت اور اپوزیشن جو کہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں اور ان کو مل کر ملک کی سلامتی اور بقا، اور بالخصوص پاکستان چونکہ دفاعی طور پر بہت سے چیلنجز ہیں اس وقت پاکستان کو، اور اس اعتبار سے پاکستان کی مدد و معاونت کرنی چاہیے۔ اور پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں، پاکستان کی مسلح افواج ہیں، سیکیورٹی ادارے ہیں، ان کا ایک رول ہے باقاعدگی سے اس ملک کے نظام کے اندر، اور اس کو کسی بھی اعتبار سے ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور پھر جب پاکستان کی وہ مسلح افواج جو ہمارے دفاعی ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں، جو زلزلہ آئے تو فوج سب سے آگے ہوتی ہے، جو سیلاب آئے تو فوج سب سے آگے ہوتی ہے، وہ ٹڈی ہو یا کوئی اور واقعہ ہو پاکستان کے اندر، وہ ہر اعتبار سے فوج ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے۔ تو پھر اس فوج کو ہمارے سیاستدان اس انداز میں کیوں دیکھتے ہیں؟ اور جب وہ اقتدار میں نہیں آتے ہیں تو وہ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہی فوج ان کو اچھی لگتی ہے۔ تو اس اعتبار میں ہمارا کنسرنز ہے، ہمارا میجر کنسرنز ہے اوورسیز کمیونٹی کا کہ پاکستان کے ادارے ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں، ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہیں، اور ان کے ہر اعتبار سے ان کا عزت، احترام و توقیر جو ہے وہ مقدم رہنی چاہیے۔ پاکستان کی اسی میں بقا اور سلامتی ہے، اور پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور ترقی کرے گا، پاکستان آگے بڑھے گا، اور پاکستان کے لیے اوورسیز میں بسنے والی کمیونٹی انشاءاللہ العزیز پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گی، اپنے تجربات سے پورا مستفید کرے گی اپنے ملک کو، اور آنے والے وقت میں ٹورزم کے اوپر اور بہت سے اہم جگہوں پہ سی پیک کے اندر اوورسیز کمیونٹی جو ہے وہ وہاں پہ اپنی سرمایہ کاری بھی جو ہے وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھے گی۔ تو میں حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان عمران خان، جنہوں نے حالیہ ریسنٹلی منی لانڈرنگ کے اوپر پاکستان میں جو بلز پاس ہوئے، بہت سی قانون سازی ہوئی، وہ ہر اعتبار سے پاکستان کے مفاد کے اندر ہے اور وہ رہنی چاہیے۔ پاکستان کا جو آئین اور قانون ہے وہ اس سے کوئی شخص بالاتر نہیں ہے، وہ چاہے پاکستان کی اسی میں جو ہے وہ ترقی انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ میں اس موقع کے اوپر شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، ہم اس کی ہندوستان کی بروٹیلٹی کی مذمت کرتے ہیں، اور ہماری بین الاقوامی برادری سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس کے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میڈم بھی بات کریں گی اور بٹ صاحب بھی بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے جو بیان فوج کے خلاف دیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ اب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں وہ پرابلم ہو رہی ہے کہ یہ واپس کسی طریقے سے حکومت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ایسا کام نہ کریں کہ فوج کو بدنام کریں۔ جو ہماری فوج ہے وہ ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور ہمارے ملک کی حفاظت کر رہی ہے، اور جو ہمارے ملک دشمن لوگ ہیں، جو ملک جو ہمارے دشمن ہیں، ان کو وہ آپ موقع نہ دیں کہ وہ ہماری فوج کے بارے میں یہ غلط فہمیاں پیدا کریں کہ یہ سیاست میں ملوث ہیں۔
اور یہ اپنا کردار ادا اس میں جو ہے نا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو اب تک جو یہ خیال کیا جاتا ہے کشمیر کے بارے میں کہ عمران خان کی جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے کشمیر کو یہ کاز کو نقصان پہنچا ہے. آج سے پہلے کسی لیڈر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک قدم آپ آگے بڑھیں تو ہمیں کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو ہم اس کے لیے یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے وہاں اٹیک کرنا ہے, ہم نے اسی وقت اٹیک کر دینا ہے. تو اس وجہ سے انڈیا کو تکلیف ہوئی ہے اور اس وجہ سے اگر وہ تعلقات ہمارے انڈیا کے ساتھ وہ ایسے نہیں رہے تو اس کی بیس یہ ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے, یہ بہت نڈر ہے اور یہ گھبراتا نہیں ہے, اس نے سارا کچھ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے نا انڈیا کو یہ تکلیف ہوئی ہے. باقی سے پہلے جو ہمارے لیڈر تھے وہ تو ولیمے میں دعوت دیتے تھے یا جو ان کو وہاں پہ ان کے ساتھ بزنس کیا کرتے تھے, لیکن عمران خان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس کا صرف اور صرف انٹرسٹ ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے اور وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. بظاہر نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ان نے مطلب جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمیں غلط نظر آ رہا ہے, لیکن انشاءاللہ اس کا دیر پا اثر پڑے گا اور یہ کشمیریوں کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہوگا. تو میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیا کہ میں اس کانفرنس کا حصہ بنوں. میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چاہے جتنا بھی حکومت میں کوئی ہے یا نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں یہاں کے جو رہنے والے پاکستانیز ہیں, کشمیریز ہیں, ہم رہتے یہاں پر ہیں لیکن ہمارے جو دل ہیں وہ پاکستان میں بستے ہیں. ہماری روحیں پاکستان کے لیے, ہم سوتے جاگتے ہوئے بھی پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. تو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری ہمیشہ سے یہ دعا تھی کہ ہمارے ملک کو ایسے لیڈر ملیں جو پاکستان کے لیے نہ کہ وہ اپنے لیے سوچیں بلکہ وہ پاکستان کے لیے سوچیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمران خان کی شکل میں ایک لیڈر دیا ہے کہ ہمیں خوش قسمت فیل کرنا چاہیے کہ وہ ملک کے لیے ایک سچے دل سے خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اور عمران خان وہ شخص نہیں ہیں کہ جن کا یہ انٹرسٹ ہو کہ نہ ان کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, نہ ان کی آگے کوئی انہیں یہ ہے کہ ان کی آگے نسلیں پاکستان پر حکومت کریں گی. ان کا صرف اور صرف جو ہے انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کو بچانے کے لیے, پاکستان کا امیج بڑھانے کے لیے, پاکستان کو ترقی کے لیے عمران خان آگے بڑھے ہیں. تو یہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے. اور جہاں تک فوج کی بات ہے, ہماری فوج پاکستان نے ہر محاذ پر, نہ کہ صرف بارڈر پر, ہر محاذ پر پاکستان کو بچایا ہے. چاہے وہ کراچی میں جب اتنے زیادہ فسادات ہو رہے تھے, جب اتنے زیادہ وہ اٹیکس ہو رہے تھے, لوگ مارے جا رہے تھے, اس وقت بھی افواج پاکستان نے آگے بڑھ کر تو پاکستان کو بچایا. ان چیزوں کو جو جس طرح سے جو سیکرٹ طاقتیں تھیں جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی تھی, تو افواج پاکستان نے پاکستان کی حفاظت کے لیے بہت بڑے اقدامات کیے ہیں. تو ہمیں افواج پاکستان کے ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے اور یہ سیکیورٹی کے ادارے, یہ ایسے ادارے ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان سلامت ہے. اور جو بھی حکومتیں آ رہی ہیں تو وہ اپنا ٹائم پورا کر رہی ہیں, ورنہ اگر ہماری افواج اتنی سٹرونگ نہ ہوتی تو پاکستان کی طرف ہر دشمن کی نگاہیں تھی, پاکستان کی طرف ہر وہ دشمن کی نگاہیں تھی کہ وہ پاکستان پر حملہ کر کے تو پاکستان کو اپنے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. تو میں اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی افواج, کوئی بھی جو بھی اپوزیشن ہے, چاہے وہ حکومت میں ہیں یا نہیں ہے, کیونکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 30 سال یا 20 سال ہی کوئی حکومت کرے, جب ہمیشہ 5 ایئرس کے بعد حکومتیں بدلتی ہیں. لیکن ہمیں ملک کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب ہم حکومت میں نہیں ہوں تو ہم اپنے ملک کے خلاف بولیں, جو آنے وہ دوسرا لیڈر ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے کام نہ کرنے دیں.
تو ہم سب کا اپوزیشن کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ اس وقت نہ کہ وہ اپنے لیے سوچیں بلکہ وہ یہ سوچیں کہ اس وقت ہمارے آگے پیچھے ہمارے دشمن کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں اور ہمیں سب کو مل کر تو پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ جو بھی پاکستان کو سرو کرنے والی پارٹیز ہیں وہ پاکستان کے وفادار ہیں. اس وقت APC کر کے تو جس طرح سے سارے اکٹھے ہو کر ساری جو باقی پارٹیز تھی اپوزیشن وہ ساری اکٹھی ہو کر تو انہوں نے حکومت کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف جس طرح سے وہ بولے ہیں ہم اس کو اسٹرانگلی میں اس کے بہت مجھے دکھ ہوا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے افواج پاکستان کے لیے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کشمیر کے معاملے میں ایز اے کشمیریز ہم عمران خان کے بہت شکر گزار ہیں کہ ان کے اس ٹینیور میں ان کی حکومت میں جس طرح سے کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی ہر جگہ پر اٹھایا گیا ہے اور عمران خان نے بہت اچھی طریقے سے کشمیر کے کیس کو ریپرزینٹ کیا ہے. انہوں نے وہ حق دیا ہے کہ کشمیریوں کو ان کی مرضی کے مطابق حق ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکیں. ہم کشمیریوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ جب وہ مرتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے, باقی کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو کفن میں دفن کیا جائے, لیکن کشمیریوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ شہید ہوں تو وہ پاکستان کے پرچم میں دفن ہوں. تو اس سے بڑی کشمیریوں کی اور وفاداری پر کوئی کوسچن نہیں آتا ہے کہ کشمیری کتنے پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں اور ہم دل اور جان سے پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اور جس طرح سے ابھی میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں کہ انڈیا کی سائڈ پر انڈیا قابض ہو کر تو کشمیر پر بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کو ایک ٹیریٹری کی ضرورت ہے. لیکن جو کشمیریز ہیں دوسری سائڈ پر رہنے والے ان کے ساتھ کتنا ظلم کر رہا ہے کہ ان کو اس نے 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے کشمیریوں کو انڈر لاک ڈاؤن اور کرفیو کے انڈر رکھا ہوا ہے. نہ کہ اس پار ان کو کرفیو کے انڈر رکھا ہوا ہے بلکہ ہم جو اس پار پاکستان کی سائڈ پر رہتے ہیں انڈیا کی جو افواج ہیں وہ ہم لوگوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. ہماری فیملیز ہیں یہاں پر. میری ابھی لاسٹ ویک کو جو انہوں نے شیلنگ کی ہے اس میں میری اپنی کزن کا گھر جو شیلنگ سے وہ تباہ ہو گیا ہے لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. تو میں یہی اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں کہ جو جس طرح سے انڈیا کشمیر پر اٹیک کر رہا ہے اور کشمیریوں کو بار بار ان کے ساتھ ظلم و ستم کر رہا ہے, عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے, اور اس وقت سارے پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر تو کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. جب ہم ایک طرف اتنا ایک بڑا محاذ کھلا ہوا ہے اور دوسری طرف وہ انٹرنلی فائٹ کر کے تو گورنمنٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کیے جا رہے ہیں, اس طرف ہم کشمیری ان پارٹیز کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنے ملک کے ساتھ وفاداری نبھائیں. اور ہم کشمیری جس طرح سے ہمارے دوسری سائڈ پر رہنے والے کشمیری سفر ہو رہے ہیں ان کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. تو آپ یہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جو جنگیں ہیں وہ بند کریں اور کشمیر کے لیے اور جو پاکستان کے اندر کے جو چیلنجز ہیں وہ گورنمنٹ کو ڈیل کرنے دیں. اور جس طرح سے عمران خان نے ابھی پالیسیز بنا رہے ہیں اسٹرانگلی, کسی کا کوئی حق نہیں بنتا چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو, لیڈر کا یہ حق نہیں بنتا کہ جو پبلک کے پیسے ہیں کوئی بھی کسی طریقے سے بھی وہ اپنی جیب میں رکھے, بلکہ یہ پبلک کا پیسہ ہے, ہمارے مستقبل کا, ہمارے بچوں کے مستقبل کا وہ پیسہ ہے. وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی تعلیم پر خرچ ہونا چاہیے اور لوگوں غریب عوام پر خرچ ہونا چاہیے. تو میں اس بات پر بھی یہ کہوں گی کہ جو عورتوں کے ساتھ وہاں پر زیادتی ہو رہی ہے, میں یہی کہوں گی کہ ایک ایسی پالیسی بنائی جائے کہ ورک پلیس پر بھی یا کسی بھی جگہ پر عورتوں کو تحفظ مل سکے اور اس پالیسی کی بنا پر عورتوں کی عزت محفوظ رہ سکے اور کوئی بھی ان کی طرف نظر نہ اٹھا سکے. اور دوسری جو ہمارے معصوم بچوں کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور 5 سے 10 اور 12 سال کے بچے اور بچیوں ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر مار دیا جاتا ہے, اس کے اوپر ایک اسٹرانگ پالیسی اور بچوں کی پروٹیکشن کے لیے ایک ایسے قانون بنائے جائیں کہ والدین اپنے
بچوں کو بغیر کسی جو دیکھ بھال کے یا کسی ایک جو کوئی دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں یا کسی کے بغیر وہ اکیلے سفر نہ کریں تاکہ ان کو پکڑ کر تو اس طرح سے کوئی زیادتی کا نشانہ نہ بنائے. تھینک یو ویری مچ. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ میں کم از کم پارٹی کے اندر اپوزیشنز ہوتی ہیں, گورنمنٹ ہوتی ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور اسٹرانگ اپوزیشن بھی جمہوریت کا ایک حسن ہوتا ہے, لیکن میرے لیے انتہائی پرسوں جب میاں صاحب نے تقریر کی تو میرے لیے بڑا دکھ کا مجھے بڑا دکھ ہوا. حالانکہ میں میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, لیکن سن کے بڑا دکھ ہوا کہ یہ جو باتیں کرتے رہے ہیں یہ سارا کچھ تو یہ خود کرتے رہے ہیں, خود یہ سارا کچھ کر کے آئے ہیں. تو آج فوج کو یہ بلیم کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج جو ہے پاکستان میں ایک واحد ایسا ادارہ ہے جو ڈسپلنڈ ادارہ اس وقت پاکستان میں بچا ہے. آپ کو پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو, جتنے مصائب ہوں, تو فوج آپ کا حل کرنے کے لیے آپ اس کو طلب کرتے ہیں پولیٹیکلی, لیکن آج کر رہے ہیں. تو اگر آپ پاکستان کی فوج کے اندر پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں یا اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اپنے ملک سے غداری کر رہے ہیں. تو میرے لیے یہ واقعی بڑا افسوس کی بات ہے. تو اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے جو اے پی سی کی انہوں نے کانفرنس وغیرہ کی ہے, یہ چلو ان کا جمہوری حق ہے, انہوں نے کیا ہے, اور میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے ان کو موقع دیا اور ہر طرح سے ان کو سہولتیں میسر کی. لیکن دوسری طرف جو انہوں نے شروع کیا ہے, اکثری طاقتوں سے انہوں نے کھلم کھلا جنگ شروع کر دی ہے. یہ جو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جس طرح انہوں نے بیان دینے شروع کیے ہیں. ایک طرف ان کے جو لیڈران ہیں وہ اکثری طاقتوں سے مل رہے ہیں, ان کے ساتھ محنت سماجت کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آ کے تو اس طرح کے بیان دینا, اپنی فوج کے خلاف بولنا, یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. انہیں عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ اپنی فوج کو اس طرح بدنام کرنے سے انہیں کیا حاصل ہوگا. یہ جو ان کے پٹھو ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کو خوش کر رہے ہیں. میں اسے کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اور جو ان کے پیچھے لگے ہوئے لوگ ان کو بھی دیکھنا چاہیے. میرے وہ بھائی ہیں, انہوں نے آلریڈی یہ بتایا ہے کہ جب ان کو خوشیاں چاہیے تو وہ پاکستان میں جا کے فوج کے مزے لیتے ہیں, وہ اپنا حکومت کے مزے لیتے ہیں, لیکن جب اس طرح کے معاملات ہیں باقی یہاں آتے اپنی وہاں کو چھوڑ آتے ہیں. دوسری طرف یہ جس طرح کی انہوں نے بیان دی ہے, ایک طرف وہ اپنا زبیر صاحب ہیں وہ جا کے اپنے جنرل صاحب سے مل رہے ہیں, ان کے لیے مریم بیگم کے لیے اور نواز شریف کے لیے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف اس طرح کے غلط بیان دے رہے ہیں کہ جس سے ملک کی بقا کو نقصان ہے. اگر ملک کی بقا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ہم ملک کی بقا کے ساتھ زندہ ہیں. ہم اوورسیز لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر ہمارا ملک ہے تو ہماری عزت ہے, ہماری شان ہے, ہماری بقا ہے. لیکن یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا, یہ ملک کو خراب کر رہے ہیں, ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اپنے نواز شریف نے یہ بیان دے کے اپنے بھائی کی وہ بیڑی میں وٹے ڈال دی ہیں, اس کا بھی جو آنے والا وقت ہے وہ خراب کر دیا ہے. میں اس سے زیادہ کیوں, مجھے تو ان کی باتیں سن کر میرا دل جو ہے نا وہ اندر سے روتا ہے کہ یہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں. اپنے مفاد کے لیے کسی کو نہیں چھوڑتے, اپنے مفاد کے لیے یہ ملک کا نہیں دیکھتے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اوورسیز لوگ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے ملک کے لیے کتنی خدمت کرتے ہیں, زر مبادلہ بھیجتے ہیں کہ ہمارا ملک کسی جگہ پہ پہنچے. یہ اب جو اے پی سی کا کہ اب یہ جلسے جلوس کرنے لگے ہیں, آیا اس سے ملک کو فائدہ ہوگا؟ ملک کا کتنا نقصان ہوگا, کتنے لوگ اس میں حق جو انسان ہے اس میں کئی لوگ مر جائیں گے. گرمی سے, کوئی دھوپ سے مرے گا, کوئی یہ ہلا گلا کریں گے, کوئی فائرنگ ہوگی, کچھ ہوگا. تو کیا یہ ملک کے لیے بہتر ہے؟ کیوں نہیں یہ ملک اپنے ملک کے لیے سوچتے؟ خدا را ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اور ان کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ان کی جو غلط باتیں ہیں جو ان کو نہ سنیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو سمجھائے. میں سب سے پہلے آپ کا بہت مشکور ہوں, میں دیر سے پہنچا ہوں, لیکن جو اے پی سی ہوئی ہے پاکستان میں,
ये मैं समझता हूँ ये एक टोपी ड्रामा है। इस कमर में बेशुमार APC हुई है। एक दफ़ा मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने भी 9 स्टारों की APC बनाई थी, जिसमें एक जमहूरी हुकूमत को नुकसान पहुँचाया गया था 1977 में, और एक मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज ये APC हुई है 20 सितंबर को, ये तो मैं समझता हूँ कि उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये एक नया टोपी ड्रामा है, और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब किसी को करप्शन के सिलसिले में NRO नहीं देंगे। रही बात कि जो तकरीर की है मियां नवाज शरीफ साहब ने यहाँ लंदन से बैठकर, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्ताफ़ हुसैन के मुतबादल है। अल्ताफ़ हुसैन पहले गद्दार पाकिस्तान यहाँ थे, अब नवाज शरीफ आ गए और इन्होंने सियासी बना के लिए भी आज अप्लाई कर दिया है, और ये मुल्क से यहाँ से जाने वाले नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला इस किस्म के गद्दार पहले भी पाकिस्तान के अंदर आए और आते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह कायम और दायम रहेगा। पाकिस्तान के बहादुर मुसल्लह अफवाज के एक आम सिपाही से लेकर कमांडर चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक ओवरसीज़ कम्युनिटी के लोग अपनी फ़ौज के साथ मोहब्बत करते हैं, उन्हें अपना मुल्क का दफाई असार समझते हैं। मुल्क की बहादुर अफवाज हमारी सरहदों की हिफाजत करती हैं। पाकिस्तान की मजबूती फ़ौज की मजबूती के अंदर है, और पाकिस्तान के अंदर हमारे सियासतदानों का फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह की साजिशें और उनकी मीडिया के अंदर आकर इस तरह की उनके हवाले से गुफ्तगू कि हम पुरज़ोर मज़ामत करते हैं, और हम मुतालबा करते हैं अपोजिशन की तमाम जमातों से कि वो उन्हें जब इक़्तिदार चाहिए होता है तो वो उसी फ़ौज को की मिन्नतें और समाजतें करते हैं और रात के अंधेरों में उनसे मुलाकातें करते हैं, और जब वो इक़्तिदार में नहीं होते, अपोजिशन में होते हैं, तो वो फिर उस फ़ौज के बारे में जो APC के अंदर बात हुई हो या उसके बाद मीडिया पर आकर जो गुफ्तगू की गई उसकी हम पुरज़ोर मज़ामत करते हैं, और हम मुतालबा करते हैं अपोजिशन की लीडरशिप से कि वो इस पर कौम से मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं। ऑलरेडी इन्होंने सब कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने तो पहले भी यही बताया था कि जो ये जिस तरह ये अक्सरी ताकतों के साथ ये आपस में लड़ाई झगड़े की तरफ जा रहे हैं, मैं वैसे इसे कंडेम करता हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी। पाकिस्तानियों को चाहिए कि पाकिस्तान की बका के मतलब सोचें, पाकिस्तान के लिए सोचें, ये ना करें कि अपनी सियासत चमकाने के लिए एक चीज़ को मोहरा बना के वो उसको उछालते हैं, हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो CSP जो लाहौर वाले थे, ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए इन्होंने उसको रिज़ाइन देना चाहिए, हालांकि ये उनके वक़्त के हैं। ये अभी इमरान खान ने उनको नहीं इधर अपॉइंट किया लाहौर में, ये तो पहले ही इनकी हुकूमत में ये थे, तो उसका भी इन्होंने बड़ा शोर मचाया सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए। खुदा रहा इनको चाहिए कि अपनी सियासत ना चमकाएं, अपने मुल्क के लिए सोचें। हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, हमारे लिए अगर पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, और हम कमर जावेद बाजवा की मैं फुली तौर पे हमायत करता हूँ, और हमारे खून का कतर भी उनके लिए हाजिर है। आज से कुछ दिन पहले ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर की है, फ़ौज को निशाना बनाया है। हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और हम अपोजिशन जमातों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसे बयानात ना दें जिससे जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं उनको फ़ायदा पहुँचे, और वो हमारे मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश करें। तो आप बस यही है। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है ऑलरेडी ही कोविड-19 की वजह से भी, और जिस तरह से कश्मीर के हालात हैं उस पर भी पाकिस्तान को बहुत फोकस करना पड़ता है। तो उसी दौरान हमारी जो ओपोजिशंस हैं और जो गवर्नमेंट को वो करने के लिए ओपोजिशन ने अपनी जो APS की है, उसमें जो उन्होंने ये प्लान बनाया है कि वो जगह जगह पर
پر جلسے جلوس کریں گے. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ملک کو اس وقت چیلنجز کا سامنا بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, اس وقت یہ ملک کو لفٹ کرنے کے بجائے اس کو اور زیادہ راستے میں رکاوٹ بنانے کے لیے یہ اس طرح سے چیلنجز نہ لائے جائیں, اور ملک کے جو سلامتی کے لیے ملک کو اوپر لفٹ کرنے کے لیے ساری جو اپوزیشن ہیں ان کو میری طرف سے مطالبہ ہے کہ وہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں اور حکومت کو اپنے 5 سال پورے کرنے کا موقع دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں جو اے پی سی پاکستان کے اندر ہوئی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوئی, اس سے قبل بھی بڑی اے پی سی ہوئی ہیں. یہ جو اپنے گناہ اور کرپشن چھپانے کے لیے یہ کرتے رہتے ہیں. 1976-77 میں بھی ایک اے پی سی ہوئی تھی جس کے سربراہ مولانا مفتی محمود تھے, مسٹر مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب, جو 9 ستارہ اتحاد قائم کیا گیا تھا اور ایک جمہوری حکومت کو ختم کیا گیا تھا. تو اب پھر یہ وہ جو اس وقت کے تھے پاکستان مخالف قوتیں جو تھی, جس میں بھارت بھی شامل ہے, امریکہ بھی اس وقت شامل تھا, جو چاہتے تھے کہ اس وقت جمہوریت کو ختم کیا جائے, جو کہ ایک ختم ہوئی. اور آج پھر ایک اس وقت بھی ایک اچھے ہمیں وزیر اعظم ملے تھے جو ملک پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے تھے, اور آج پھر ہمیں ایک بار پھر بڑے سالوں کے بعد 3-4 دہائیوں کے بعد ہمیں ایک اچھے لیڈر ملے ہیں عمران خان کی شکل میں, جو ملک پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. اور پھر وہ قوتیں دوبارہ ملک پاکستان کو ڈی گریڈ کرنا چاہتی ہیں, اور انہوں نے پھر ایک دفعہ یہ سازش شروع کی ہے. اور یہ جو قوتیں ہیں جو اے پی سی کے میں شامل جماعتیں, یہ تو سب کرپشن انہوں نے کی ہے, یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے کر رہے ہیں, تو ان کو کوئی این آر او نہیں ملے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کی حکومت قائم رہے گی, اور بلکہ اس بار نہیں بلکہ آئندہ بھی انشاءاللہ وہ قائم رہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمت اور طاقت دے کے ملک پاکستان عوام کے لیے اچھے کام کرتے رہے. رہی بات کہ جو میاں نواز شریف نے تقریر کی ہے پاکستان کے خلاف اور فوج کے خلاف, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک باچا خان تھے, اور باچا خان کے بعد جو الطاف حسین آئے, الطاف حسین کے بعد میاں نواز شریف آئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نہیں بخشا, وہ بھی اس وقت خجل اخبار ہو رہے, اور میاں نواز شریف اس تقریر کے بعد خجل اخبار ہو رہے, اور اس نے سیاسی پناہ بھی اپلائی کر دی ہے. اور جو کہ آج کی تازہ یہ خبر ہے, اس نے بڑے بڑے یہاں جو ایجنٹ ہیں جن کے کہنے پر سے تقریر کی ہے, وہ آج بھی ان کی میٹنگ ہو رہی ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور ملک پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا, اور عمران خان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کا موضوع تھا اے پی سی جو پاکستان میں اپوزیشن پارٹیوں نے کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ اے پی سی بیسکلی کرپشن بچاؤ اے پی سی تھی. تو دوسرا جو میاں نواز شریف نے اے پی سی میں خطاب کرتے ہوئے فوج کے اوپر جو الزامات لگائے, بیسکلی ان کو یہ پتہ نہیں کہ جو وہ الزامات لگا رہے تھے اس کے بینیفیشری یہ خود ہیں. اور پاکستانی فوج کو اس طرح بدنام کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے صدر نہیں لگ رہے تھے, وہ انڈیا کے کسی جو ٹیررسٹ ٹائپ جماعتیں ہیں ان کے نمائندہ بن کے وہ خطاب کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ اقتدار کے مزے لینے کے لیے پاکستان میں آ جاتے ہیں, جب ان کا اقتدار ختم ہوتا ہے تو لندن میں آ کے اپنے اداروں کو بدنام کرتے ہیں. تو اس لیے پاکستانی عوام کو چاہیے کہ جب اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں تو سوچ سمجھ کے استعمال کریں. یہی میری درخواست ہے.